السلام علیکم. امتیازی باتوں کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں امتیاز. میٹرک کا امتحان ہو اور اس کا رزلٹ آنا ہو اور ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقربا، دوست احباب ہمیں بار بار فون کر کے یہ نہ پوچھ رہے ہوں کہ آپ کے بچے نے خیر سے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے، ایسا عام طور پہ اب ہوتا نہیں ہے. سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں عام طور پہ یہ روایت بن چکی ہوئی ہے کہ ہم اپنے سے زیادہ شاید کسی اور کے بارے میں باخبر رہنا پسند کرتے ہیں اور پرتجسس رہتے ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ فلاں کے ساتھ آج کل کیا معاملہ پیش آ رہا ہے. دو لوگ اگر کسی سوشل گیدرنگ میں گفتگو کر رہے ہوں اور ایک دوسرے سے کسی موضوع پہ بات کر رہے ہوں اور ایک پارٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہو کہ میری فلاں اچیومنٹ ہے، میں نے فلاں جگہ سے شاپنگ کر لی، میں اس ریسٹورنٹ چلا گیا، میں نے وہاں سے جا کے وہاں سیر کر لی، تو آپ نوٹس کریں گے کہ یہ بالکل ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے کہ جو دوسری پارٹی ہے اس طرف سے کوئی برابر کا، کوئی مقابلے کی کوئی ایسی بات ضرور آئے گی جس سے تقابل کا، کمپٹیشن کا، کمپیریزن کا احساس ہو. ہم بڑھ چڑھ کے اس گفتگو میں یہ مینشن کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں تمہاری یہ بات تو میری بھی یہ بات، میری بھی تو یہ اچیومنٹ ہے. تو وہ گفتگو شیئرنگ سے زیادہ ایک کمپیریٹیو ٹاک بن کے رہ جاتی ہے. یونیورسٹی کے دور سے پہلے میری ملاقات ایک موچی سے ہوئی. ایک درزی تھا، ہم اس سے اکثر کپڑے لینے کے لیے، جب وہ اس کو سینے کے لیے دیے ہوتے تھے، لینے کے لیے جاتے تھے تو انتظار کرنا پڑتا تھا. اکثر ایسا ہوتا ہے. تو اس انتظار کے دوران وہاں پہ ایک موچی جو بیٹھا کرتا تھا اس دکان کے سامنے، مجھے بہت شوق ہوتا تھا اس کے ساتھ گفتگو کرنے کا. وہ بہت دانش مندانہ اور بڑی سمجھ بوجھ والی باتیں کیا کرتا تھا. ایک بار وہاں پہ کچھ دکاندار آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور بہت ہلہ گلہ والا ماحول تھا، اور شاید وہ 3-4 دکاندار مل کے کہیں پکنک وغیرہ کرنے کے لیے گئے تھے، اور وہ اس منظر کشی کے دوران بہت ساری باتیں کر رہے تھے کہ ہم وہاں پہ گئے اور اتنا ہم نے انجوائے کیا، اتنا مزہ کیا ہم لوگوں نے. اس گفتگو کے دوران جو موچی تھا وہ اتنا ہلکا پھلکا سا پارٹیسپیٹ کر رہا تھا کہ اچھا تو پھر تم لوگ ادھر گئے، ہاں پھر مچھلی کھائی، وہ تالاب میں گئے، وہاں پہ ٹیوب ویل بھی تھا، مزہ آیا، یہ وہ بہت فلر قسم کی جو گفتگو ہوتی ہے، مختصر سے سوال بس ان سے کرتا تھا اور خاموش ہو جاتا تھا. اسی طرح ہی اس نے کوئی سوال کیا تو جو ان دکانداروں میں سے ایک نے اس کو ٹوک کے یہ کہا کہ یار تم ہم سے اتنا پوچھ رہے ہو، تمہیں پتہ تو ہے، تم خود بھی تو گئے تھے کچھ دن پہلے وہاں پہ. اس نے یہ بات سن کے ٹال مٹول کر دی، ہوں ہاں میں بات ٹل گئی اور وہ اپنا بتانا شروع ہو گئے. اس دوران وہ ایک بریانی کے پکانے کی بات آئی تو دکاندار نے کہا میں نے اسکرو اپ کر دیا تھا، وہ صحیح نہیں پکی اور بہت مسئلہ ہوا. ہاں ہمیں جو واحد مسئلہ ہوا وہاں پہ یہ تھا. اب اس گفتگو جیسے ہی اس نے اس کا ذکر کیا تو موچی نے جو ہے وہ یہاں پہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور وہ اپنا شیئر کرنا شروع ہو گیا. ہاں جب میں گیا تھا تو بالکل میرے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا کہ وہ لفافے میں سے بریانی تھی، وہ چاول گر گئے، اور میرے ساتھ بھی بہت ایشو ہوا وہاں پہ کھانے پکانے کے حوالے سے. میں نے نوٹس کیا کہ ابھی جب یہ شیئرنگ کر رہے تھے کہ جناب وہ ہم نے اتنا مزہ کیا، ہم ادھر گئے، وہ پوری منظر کشی ہو رہی تھی تو موچی تقریباً خاموش تھا. لیکن جیسے ہی کوئی ایسی بات ہوئی کہ جس میں کوئی مسئلہ ہوا، کوئی پرابلم ہوئی، تو اس نے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا شروع کر دیا. میں نے موچی سے بعد میں پوچھا کہ یہ میں نے نوٹس کیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے بہت خاص موقع پہ آپ خاموش تھے اور پھر اس کے بعد آپ نے جب بریانی کے خراب ہونے کی بات آئی تو آپ نے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آپ شیئر کر رہے ہیں وہ پورا واقعہ، آپ جیسے ساتھ ہوں ان کے. اس نے یہ کہا کہ دیکھیں میری یہ کوشش ہوتی ہے، میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب کوئی اپنی خوشی کی بات کر رہا ہو تو میں اس کو ایکسپریس کرنے دوں، میں رنگ میں بھنگ نہ ڈالوں. ایک جذبے کے ساتھ کوئی اپنا جب اظہار کر رہا ہوتا ہے خوشی کا تو میں اس کی خوشی کو اس کی حد تک رہنے دیتا ہوں.
لیکن جب کوئی اس میں اپنے گفتگو میں جب کوئی اپنے پرابلم کا اپنے مسئلے کا ذکر کرتا ہے تو میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں یہ احساس دلانے کے لیے کہ وہ اکیلا نہیں ہے. یہ جو بھی معاملہ اس کے ساتھ پیش آیا ہے وہ کہیں نہ کہیں میرے ساتھ بھی آیا تاکہ وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرے. یہ اس کی ایک بڑی چھوٹی سی خواہش اور کوشش ہے. جو ابھی میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ہمارا عمومی طور پہ رویہ بالکل ہی اپوزٹ ہوتا ہے. ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک کمپیریزن کی فارم میں لے جاتے ہیں کسی کے ایکسپریشن کو جب وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں, اور جب کہ جس موقع پہ کوئی ایسی گفتگو ہو رہی ہو تو ہم شاید اس سوچ کے تحت جس طرح موچی کرتا ہے وہ اس طرح سے ہم لوگ نہیں کرتے. ہم ایک کمپیریٹیو قسم کا مائنڈ سیٹ لے کے, اور ہم وہ ایک ریٹ ریس کا شاید محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی کہ اس کا شکار ہیں, کہ جس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ چاہتے ہوئے ہم ایسا کرتے ہیں, بعض اوقات ان انٹینشنل بھی کرتے ہیں, لیکن یہ ہماری عادت کا اتنا زیادہ حصہ بن چکا ہوا ہے کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا, اور ہم ایک کمپیریزن اور ایک کمپٹیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. دیکھیں ہر ایک کی اپنی اپنی انڈیویجویلٹی ہے, ہر ایک کی ڈیفینیشن آف سکسیس اس کی اپنی ہے. ہمارے اپنے کرائٹیریا ہیں, ہمیں اپنے ساتھ کمپٹیشن کرنا ہے, ہمیں کسی اور کے ساتھ کمپٹیشن نہیں کرنا. ڈونٹ کمپیٹ ود سم ون ایلس, کمپیٹ ود یور سیلف. تو یہ ہم نے اکثر سنا بھی ہوگا. تو اس ریٹ ریس کا حصہ ہم بن جاتے ہیں, اور ہمیں اس میں پھر محسوس نہیں ہوتا کہ ہم کسی سے کیا کیا بات کہہ جاتے ہیں. یہ وہ والی عادتیں ہیں جو کہ منفی سوچ کو جنم دیتی ہیں, اور شاید اگر بہت پکی ہو جائیں تو حسد کی شکل بھی اختیار کر جاتی ہیں. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. اپنا خیال رکھیے, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.